हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू cornertigers.net फोर्थ पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट मुन्ना, द ऑनर ऑफ cornertigers.net फोरम। अब सीटी बजेगी। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारे ज़बरदस्त मुल्क पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स की, जो कि अनाउंस हुए हैं साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे टूर्स के लिए। इन स्क्वाड्स के ऊपर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया हमारे फोरम के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स को, जो कि इन स्क्वाड्स के ऊपर अपने एनालिसिस देंगे, इनकी ऐसी तैसी भी करेंगे और उसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो हम फोरम वालों का काम है। तो सबसे पहले हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पहली दफ़ा, जिनको हम फोरम्स पे जानते हैं तब से जब इनका अपना साइज़ क्रिकेट के बैट जितना होता था, बट अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और इनके क्रिकेटिंग व्यूज़ उतने ही मैच्योर हो गए हैं। कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम इनको प्यार से पुकारते हैं स्क्वायर ड्राइव। फिर हमारे दो पुराने साथी जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं और बहुत पसंद भी करते हैं, हमारे एक्सपर्ट रेजिडेंट एनालिस्ट पाकिस्तान से ज्वाइन करते हुए कराची से एहसन और इस्लामाबाद से प्रोफेसर साहब। वेलकम टू cornertigers.net फोरम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्क्वाड्स के बारे में जो अनाउंस हुए हैं फॉर द अफ्रीकन टूर ऑफ साउथ अफ्रीका एज वेल एज जिम्बाब्वे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द प्लेयर्स व्हिच वर अनाउंस्ड बाय मोहम्मद वसीम ऑन लास्ट फ्राइडे। और उसमें जो हम बात करते हैं, हमारे जो व्यूज लेते हैं हम हमारे मेंबर्स से। पहले बात कर लेते हैं T20 स्क्वाड के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्क्वाड जो है अनाउंस किया था, उसमें जो है काफी सारे हम नए चेहरे भी देख रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल हमने देखी हैं इंक्लूजन्स भी और कुछ जो एक्सक्लूजन्स भी। सबसे पहले जो है व्यूज ले लेते हैं। स्क्वाड ड्राइव आपसे शुरू करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द T20 स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय मोहम्मद वसीम? डू यू थिंक इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर व्हाट वाज अनाउंस्ड फॉर द होम सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और डू यू थिंक इतना अच्छा स्क्वाड नहीं है फॉर एन अफ्रीकन टूर? Assalamu alaikum. First of all, thanks for having me. With regards to your question, I think the T20 squad is a very good one. Personally, I'm a fan of the changes. If you see Hafiz, obviously he was due to play in the previous series as well. Due to the quarantine issues, he wasn't there, so his inclusion makes sense, obviously. Same as Shadab, he was injured. He's the vice captain. Makes sense. Arshad Iqbal, I think, is a very good addition. If you look at the way he's played for Karachi Kings, not only in the previous PSL, but also previous editions, I think it makes a lot of sense because he's someone who can take wickets in the middle overs as well. So he provides a very good option. Shergio Khan, I know this is a very controversial one, but personally, I think he has a role to play simply because T20s is a short format, you know. Fitness, obviously, you can't really compromise on fitness, but I think for T20s, we can afford one player like that, especially because, you know, Azam Khan is in there. So having one player like that is fine. If you consider the fact that we have the number 3 slot open with Babar and Rizwan opening and Hafiz coming at 4, I think Shergio has a role to play not as opener but number 3, because if you saw for Karachi, it did take him a bit of a while to get off the mark in some of the games. And also, I think Babar Azam at 3 isn't a very good fit. He's better as opener. He can make better use of the power play. And Heather Ali, I thought, did better at number 5 in the PSL series. And then the last addition is Mohammad Wasim Jr. This one I'm a bit on the fence over because I see the potential he has. Definitely, you know, he has the pace. He can bat as well. I'm personally not a fan of excluding Amr, Yamin, and Ahmad, but despite them not playing a single game. I mean, if you look at the PSL, they both had one really bad over each. They both gave around 30 runs. But yeah, overall, the other 4 selections, I think there's no doubt in my mind that they made sense. एक इंटरेस्टिंग इन्होंने जो आपने पॉइंट रेज किया है स्क्वायर ड्राइव, इसके बारे में मैं जो है एहसन और प्रोफेसर साहब दोनों से जो है बारी बारी जो है इनका जो है व्यू ले लेता हूँ। एहसन आपसे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने स्क्वायर ड्राइव में बोले कि जो है शादाब खान की इंक्लूजन जो है वो एक अच्छी इंक्लूजन है एज अ वाइस कैप्टन एज वेल एज एन ऑलराउंडर। डू यू एग्री विद दैट? अस्सलाम वालेकुम। शादाब खान isn't in the best form right now. हमें पता है कि जब फॉर्म में होता है he is a very important player, but अभी हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जाहिद महमूद would be a better option than him. Even PSL में बैटिंग उसने अच्छी नहीं की, वरना I thought कि maybe they could promote him at number 4 even and he could play a role there. क्योंकि जो last PSL था and National T20 he did well at number 4, but इस PSL में he struggled against pace bowling. National T20 में अगर किसी ने follow किया हो तो spin bowling को उसने अच्छा खेला था. He was playing very aggressively as well. तो अभी ना वो bowling form में ना वो batting form में, हम ये कह सकते हैं कि he's only been included because he was appointed as the vice captain. प्रोफेसर, आप एग्री करते हैं, मतलब सिर्फ वाइस कैप्टन होना जो है उसकी वजह से जो है इनको इंक्लूड कर लिया गया? वाइस कैप्टन तो कोई भी हो सकता था, जो है किसी को भी बना लेते हैं अगर आपने ग्रूम ही करना है, और भी बहुत से पोटेंशियल प्लेयर्स हैं आपके पास। इमाद वसीम पीएसएल में जो है वो कैप्टनसी करता रहा है, उसको भी आप जो है इंक्लूड कर सकते थे। और भी जो है मतलब रिजवान है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते एज ए वाइस कैप्टन? ये कुछ सेंस बनता नहीं है कि उसको
وائس کیپٹن ہے تو جی ہم واپس لے آئے ٹیم میں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ویسے میں ایسن سے ایگری کروں گا یہاں پہ کہ شاداب کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ انجری سے آیا ہے, اس کے بعد سے نہ بیٹنگ پرفارم کر پا رہا ہے اور بالنگ تو اس کی بہت میڈیوکر ہو گئی ہے. تو ریزن یہی ہے اس کی انکلوژن کی کہ وہ ایز اے وائس کیپٹن ہی اسپیشلسٹ وائس کیپٹن میرے خیال سے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے, اور پی سی بی نے میرے خیال سے اسے فیوچر کے لیے گروم کر رہے ہیں آئی گیس. بہت پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اس کے جیسی انڈر 19 ڈیز سے ہی وڈ بی اور فیوچر کیپٹن آئی گیس, کیونکہ اگر وہ وائس کیپٹن نہ ہوتا تو مجھے وہ ٹیم میں جگہ بناتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اوور اسپیشلی زاہد اینڈ ایون اماد وسیم. تو یہ آپ نے جو زاہد کے بارے میں ابھی جو بات کی ہے, زاہد ڈڈ ریئلی ویری ویل اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. جاتی نہیں ہے کہ اس کو جو نکال دیا آپ نے, اس کو جو آپ دوسرے ایک اسکواڈ میں لے گئے ہو, یہاں جو ہے آپ شاداب کو لے آئے ہیں جس نے پرفارم بھی نہیں کیا. زاہد کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس کو نکالنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ شاداب کو انہوں نے انکلوڈ کرنا تھا, کیونکہ عثمان قادر کو ہمیشہ سے وہ فرسٹ اسپنر پریفر ہو رہا ہے پاکستان کا. نیوزی لینڈ بھی اسے لے کے گئے تھے, پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی جب پہلے 2 میچز میں زاہد نہیں کھیلا تھا, عثمان قادر کھیلا تھا. تو زاہد میرے خیال سے ایز اے سیکنڈ اسپنر ہم کھلا رہے تھے, لیکن جب شاداب واپس آ گیا ایز اے وائس کیپٹن تو 3 اسپنرز تو کھلا نہیں سکتے ٹیم میں. زیادتی ہوئی ہے, بنتا نہیں تھا اس کا باہر ہونا. ٹاپ بالر رہا ہے نیشنل T20 میں بھی, پاکستان کپ میں بھی, PSL میں حالانکہ سب اسپنرز کو مار پڑی ہے, لیکن زاہد ہی اسپنر تھا جس نے. Yeah, after I think I do agree with Ahsan and Professor that Zahid Mahmood is it's difficult to exclude him after the performance he had against South Africa where he took 3 wickets. I know Shadab, obviously he's vice captain, so he has to come back. Ideally, I would have kept Zahid in the team as well. I'd like to rotate Zahid and Usman Qadir as we head to the World T20 to see which one of them should get preference in the World Cup. So I would have definitely kept Zahid as well. It's good to see him in test matches, but I think it is definitely rough to exclude him from T20s. احسن, آپ سے ایک انٹرسٹنگ انکلوژن کی بات کرنے لگا ہوں, جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے کافی جو ہے رومرز آ رہے ہیں اور کافی جو ہے کنٹروورشل انکلوژن بھی اس کو بولا جا رہا ہے. شرجیل خان ان کو جو ہے جی ڈال لیا ہے, باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے جی کیوں اتنا جو ہے, ایک تو اس کو بیکاز آف ہز پاسٹ ہسٹری, اس کے بعد جو اس کے ویٹ اینڈ فٹنس ایشوز بھی ہیں جو کہ بہت ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں ہمارے. بنتا ہے ان کا جو ہے مطلب ٹیم میں ان کا جو ہے مطلب ایک فیئر ڈیسیجن ہے ان کو انکلوڈ کرنا ایک ساؤتھ افریقن ٹور کے لیے, یا فخر کو رکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں مڈل آرڈر میں ضرورت تو تھی ہمیں تھوڑی اسٹرینتھن کرنے کی. شرجیل ویسے تو اوپنر ہے, بٹ آئی تھنک وی کین ٹرائی شرجیل ایٹ 3 کیونکہ بابر اور رضوان دونوں پاور پلے میں اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک 2 آپشنس تھے جو مڈل آرڈر میں آ کے اسپن کو تھوڑا اچھا کھیل سکیں. ایک شرجیل تھا اور دوسرا وڈ ہیو بین اعظم خان. تو دونوں کے فٹنس کے ایشوز ہیں, اور اگر PSL فارم دیکھا جائے تو شرجیل ڈڈ بیٹر دین اعظم. دوسری بات یہ اگر پاسٹ کا دیکھیں تو ہاں دس شوڈ بی PCB's decision کہ do they want to have these sort of players or they don't. پہلے وہ عامر کو لا چکے ہیں, تو اگین یہاں پہ پھر وہی ڈیبیٹ بن جاتی کہ ہم نے عامر کے ساتھ ایکسیپشن کی تھی, so why not for Sharjeel. Square Drive, do you like Sharjeel as a player, as an opening batsman? Do you think that he is going to do well again, especially on a South African tour, facing those kind of bowlers and on those kind of cracks? Yes, I personally do like, because I think he provides something different, right? If you look at our list of aggressive openers, it's not a very long one. If you go back, I think Mukhtar Ahmed was one who was discarded a little early. But since the guy left, we've only had about, if you look at our aggressive options, it's been Fakhar Zaman and Sharjeel. And obviously Fakhar Zaman, I think he's been found out to an extent. Sharjeel, he was, before his ban, obviously it's been 2 years, but he was doing a very good job. He's providing something different, not only in T20s, but even in test matches. I think he was, he was getting somewhere under Mickey Arthur. So his fitness is obviously an issue. I'm a little concerned as to why he hasn't, there hasn't been any significant improvement there. But for T20s, I think for now we can make the exception, considering the World T20 is around the corner, not only one, but 2 of them. And like Ahsan mentioned, the rest of the players seem very fit. I think we can make one exception just because of our lack of options and the fact that he provides something different to our side. افتخار احمد اور حسین طلعت اور یہ جو خوشدل شاہ, پروفیسر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ جسٹیفائڈ ایکسکلوژنس ہیں, آپ کیا کہتے ہو کہ جو ہے ایکسکلوژن کے بارے میں کہ ہم نے یہ 3 مڈل آرڈر بیٹسمین جو ڈراپ کیے ہیں, حسین طلعت, افتخار احمد اور خوشدل. محمد وسیم نے کل ایک انٹرویو دیا ہے وحید خان کو, اس میں اس نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا فیکٹ کہ کرنٹ فارم اینڈ فٹنس یہ 2 ان کی ٹاپ پرائیورٹیز تھیں. تو آپ اگر کرنٹ فارم دیکھتے ہیں افتخار کی بھی اور خوشدل کی بھی اور ایون حسین طلعت کی بھی, وہ بہت اچھی نہیں رہی. جو لاسٹ ہماری T20 سیریز رہی ہے اگینسٹ زمبابوے اینڈ ایون اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, اس میں ان تینوں میں سے کوئی نہیں پرفارم کر پایا. ایون PSL میں خوشدل ہر میچ میں فیل ہوا ہے, افتخار ہر میچ میں فیل ہوا ہے. تو میرے خیال سے جسٹیفائڈ ہیں. اور پھر حفیظ کی واپسی ہو گئی ہے,
آپ آل راؤنڈرز کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایکسکلوژن ان 3 مڈل آرڈر بیٹسمین کی تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہیں. عامر یامین اور عماد بٹ ان کو ایکسکلوڈ کر کے محمد وسیم جونیئر کو سلیکٹ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی محمد وسیم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ عامر یامین کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ وہ صرف نئی بال سے بال کر پا رہا تھا. عماد بٹ کا اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ڈیتھ بالنگ اچھی کرا رہا تھا بٹ نیو بال سے اس کی بالنگ صحیح نہیں ہو رہی تھی. محمد وسیم جونیئر کو ان دونوں پہ اس لیے پریفر کیا گیا ہے کیونکہ اس نے نئی بال سے بھی اچھی بالنگ کرائی ہے اور اولڈ بال سے بھی اچھی بالنگ کرائی ہے. تو یہ چیزیں اس نے مینشن کی ہیں کہ ہم ون ڈائمینشنل پلیئرز نہیں چاہتے. عماد اینڈ نواز، ایک کو آپ نے بالکل ہی جو ڈسکارڈ کر دیا ہے. عماد وسیم آپ کے جو ہے اسٹار رہ چکے ہیں، ون آف دی ٹاپ آل راؤنڈرز رہ چکے ہیں آئی سی سی رینکنگس میں. جسٹیفائڈ ایکسکلوژن یا کیا لگتا ہے آپ کو کہ نواز کی جگہ اتنی اچھی نہیں ہے؟ آئی تھنک نواز has been improving. اگر ہم نے ساؤتھ افریقہ سیریز میں دیکھیں، لاسٹ T20 میں اس نے گیم فنش کیا تھا. بالنگ بھی اس کی تھرو آؤٹ دا سیریز اچھی رہی. ہی اوپن دا بالنگ، وہاں پہ بھی وکٹس نکالی. مڈل اوورز میں اتنا چانس نہیں ملا ہے بٹ ان دا پاسٹ ہی ہیز ڈن ویل. اکانومی دونوں کی تقریباً اتنی ہی ہے تو لاجک سمجھ آ رہی ہے محمد وسیم کی. مے بی یو کین آرگیو کہ T20s میں عماد وسیم کو پریفر کر سکتے تھے کیونکہ بیٹنگ آئی تھنک عماد وسیم کی تھوڑی زیادہ ریلائبل ہے as compared to Nawaz at this stage. ODIs میں بھی we have to plan for the 2023 World Cup. عماد کا یہ ہے کہ he would be I think what 33-34 by that time. So again it always helps to explore alternatives. So I think it's a good decision. اچھا جی، T20 اسکواڈ کے بارے میں جو ہے بات کر لی. اب آگے بڑھتے ہیں. 3 ODIs کھیلنے ہیں پاکستان ٹیم نے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ آن ساؤتھ افریقن پیچز. اور ODIs are always very interesting, longer format of the limited overs cricket. اس کے اسکواڈ کے بارے میں ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. اسکواڈ ڈرائیو آپ بتائیں, do you like the squad? Do you think ODIs کے لیے جو ہے اور کچھ جو ہے بہتر انکلوژنس جو ہو سکتی تھیں؟ Overall, if you look at it, I'm pretty satisfied. A few things I'd like to point out. I do realize, again, the upside that Mohammad Wasim Jr. provides. I think it's a little early for him, especially for ODIs, because if you look at his list A record, there's not too many games he has under his belt. But then again, he's a backup to Fahim Ashraf at the end of the day, so it's not too big of a deal because he'll be on the bench anyway. I think Saud Shakil over Haris, I think that's a very bold move. I think if you look ahead to the future, I think Saud Shakil is a very, very good pick. He has a very good, if you look at his list A record, he's been a product of the system. He's come through the under-19 system, and he's been performing really well in domestic. So I think him over Haris is a very bold and proactive move by the selector. Danish Aziz, again, I'm a fan of his. He's played well for Sindh. He's a good finisher. And I think if you look at the way they excluded Ahmad Wasim, I do think, obviously there's Nawaz, but I think Danish Aziz is also someone who can fill that role. He can bowl useful spin, and he seems to be a reliable player down the order, at least in domestic. But yeah, overall, I'd like to say I'm pretty satisfied with the squad. اچھا، یہ روہیل نذیر کے بارے میں جو ہے پروفیسر صاحب آپ سے جو ہے پوائنٹ لے لیتے ہیں. روہیل نذیر آپ کے پاکستان شاہین کے جو ہے کیپٹن تھے یا نیوزی لینڈ ٹور پہ T20s میں تھے چلیں، لیکن آپ کے جو فیوچر پلانس میں جو ہے ہونے چاہیے ایسے جو ہے آپ کے جو ہے انڈر-19 ورلڈ کپ کے بھی جو ہے کیپٹن تھے. یہ ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. سرفراز احمد کو پریفر کیا گیا ہے آئی تھنک ڈیو ٹو ہز پرفارمنسز ڈیورنگ دی PSL. از اٹ جسٹیفائڈ؟ اگر میرے خیال سے جو گروم کرنا چاہیے ایز اے بیک اپ کیپر تو روہیل نذیر کو رکھنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 3 کیپرز کیا جسٹیفائڈ اسکواڈ میں رکھنا کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سرفراز نے PSL میں جس طرح پرفارم کیا ہے تو میرے خیال سے وہ بھی ڈیزرو کر رہا تھا پلیس. ایسے نہیں. یہ دانش عزیز کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمارے جو لسنرز کو. یہ دانش عزیز کس طرح کے پلیئر ہیں؟ مطلب اگر آپ کسی نے نہیں دیکھا ہوا دانش عزیز کو تو یہ اس کے بارے میں جو میڈیا میں اتنی جو ہائپ چل رہی ہے تو یہ کس مولڈ کے پلیئر ہیں؟ ان کو آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ دانش جو ہے ہی از فنیشر، مڈل آرڈر میں بیٹ کرتا ہے. اینڈ اگر ہم دیکھیں ہی از ناٹ ایگزیکٹلی این آؤٹ اینڈ آؤٹ سلاگر، لیکن وہ اننگز بلڈ کرتا ہے. گیم اویئرنیس بہت اچھی ہے اس کی، جو میں نے ڈومیسٹک میں فالو کیا. نیشنل T20 کپ دیکھا تھا، پاکستان ون ڈے کپ دیکھا تھا. تو ون تھنگ دیٹ اسٹوڈ آؤٹ واز ہز گیم اویئرنیس، کیونکہ آئی تھنک اسپیشلی اگینسٹ میچ اگینسٹ KPK وہاں پہ سندھ ور لائک 35 for 7 chasing 140. تو وہاں سے میچ جتانا آئی ڈونٹ تھنک a lot of our players were capable of that. But وہاں سے اس نے اننگز بلڈ کی along with انور علی and حسان خان, and then end میں he was able to get the big hits as well. So I think he's a very good inclusion for, especially for the ODI squad.
and I feel he would be an improvement over Sikhar and Khushdil, who were playing at number 6 in the last series. Square Drive, your comments about the inclusions of players like Fakhar and Abdullah Shafiq and Saud Shakil for the top order. Abdullah Shafiq, I know Mohammad Wasim is getting a lot of criticism for picking someone who's only played one list day and one first-class game. But if you listen carefully to his interview, he keeps mentioning that he's one player that they've identified based on potential. And I do agree with that. When someone like, when the captain like Babar Azam, when he rates you highly, when he identifies you for the future, like it shows that there's something special about him. And what a lot of people don't realize is that he also, like, even though he's only played one first-class game, he has played some second 11 games where he's done well. So I think Abdullah Shafiq, considering we have as our main openers, we have Imam and Fakhr Zaman, and then we also have obviously Rizwan, who opened in T20s, and I think could be an option for one days as well. Although I think they'll go with Imam and Fakhr. But I'm considering our opening options. I think there's no harm in grooming Abdullah Shafiq and keeping him as a backup. As far as Fakhr Zaman is concerned, I think if you look at his last few one days, again, we haven't played a lot of one days recently at all, but in his last few one days, he has performed decently, and he also has obviously still a very good one day record. It's his best format. I think keeping him makes sense as well. So yeah, I think I'd keep Imam Fakhr, and then I'd also keep Abdullah Shafiq as a backup. I see no harm in that. प्रोफेसर साहब, आप बॉलिंग अटैक के बारे में बात कर लेते हैं. हमारे जो ये दोनों लिमिटेड ओवर्स के जो स्क्वाड्स हैं, T20 एज वेल एज ODIs, बॉलिंग अटैक आप क्या देख रहे हैं? कौन स्टार्टर्स जो हमारे कौन होंगे? एक तो शाहीन है, उसके बाद जो हमारा हसन अली कम बैक कर रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद हसनैन है स्क्वाड में, दोनों में, और हारिस रऊफ हैं. तो आपको लगता है कि जो है इनमें से जो है किसको जो है प्रेफर किया जाएगा कंसीडरिंग साउथ अफ्रीकन पिचेस? शाहीन तो आपका लॉक ही है. आपका हसन अली जिस तरह परफॉर्म करता हुआ रहा है, आपके ये दो पेसर तो लॉक हो गए हैं. थर्ड पेसर हम ODI में मोहम्मद हसनैन होगा या हारिस रऊफ होगा, क्योंकि फहीम अशरफ ने भी एज एन ऑलराउंडर एज अ फोर्थ पेसर खेल नहीं है. तो ये 3 प्लेसेस जो है मेरे ख्याल से हमारी ODI स्क्वाड में लॉक्ड हैं. अब हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन में से कोई एक हमारा फोर्थ पेसर होगा. मैं उसमें हसनैन को खेलता हुआ देख रहा हूँ. इसी तरह T20 में भी हमारे हसन अली, शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ, दे वुड बी आवर 3 पेसर्स. चौथा इनमें से हारिस रऊफ और हसनैन में से हम इनको आपस में रोटेट कर सकते हैं. एहसन, हैदर अली, इनकी जो है आप PSL में देखा था हमने कि जो है ही वाज बीइंग फ्लोटेड अराउंड द बैटिंग ऑर्डर बाय पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट. अब आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका यही हाल होने वाला है, या इनको जो है वही नंबर 3 स्लॉट पे जो है प्रेफर किया जाएगा? आई थिंक जो स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं उनको देखते हुए मुझे जो नजर आ रहा है, हैदर वुड प्रोबेबली बी बैटिंग एट 5 in both ODIs and T20s. ODIs में I think Imam और Fakhr would be opening the innings, Babar 3, 4 पे Rizwan, तो Haider would fit at number 5. T20s में भी अगर हम देख लें, Babar and Rizwan opening, Sharjeel 3, Hafiz 4, तो Haider 5 पे ही आ रहा है. And I think 5 is not a bad spot for him. अगर हम इसका strengths देखें, he's good against spin. He can play his natural game at number 5. इतना as a floater नहीं यूज होगा. He would be given fixed spot at number 5 in both ODIs and T20s for this series. स्क्वायर ड्राइव ये कह रहे हैं कि जो है नंबर 5 पे जो है हैदर को खेलेंगे. दानिश अजीज का तो ऐसे फिर कोई चांस नहीं बनता. फिर ये तो जो है बेंच फॉर्म करके आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. और फिर आपके T20 स्क्वाड में जो आसिफ अली भी हैं एज अ स्लॉगर, ये लोग जो है सारे सिर्फ बेंच गर्म करने जा रहे हैं. Look, if you listen to what Ahsan said, I think it makes complete sense because it looks like it's going to be Imam, Fakhr, Babar, Rizwan, which means the only really opportunity for Haider is at 5. And I think I agree with everything you said about him being able to play his natural game. I think Haider at 5 doesn't mean that Danish can't play, because if you look at our number 6, Imad Wasim's not there anymore. So I think for 6, they don't really have anybody as such. I think Danish Aziz can actually fit in at number 6, because for Saud Shakil is the other option, but I think he shouldn't bat lower than 5. I'd say like his ideal spot is 4, but obviously Rizwan will be there. So anything lower than 5, I think, is too low for Saud Shakil, which means I think if you play Haider at 5, there's definitely room to play Danish at 6. I think it'd be between Danish and maybe Nawaz at number 6, because from number 7 onwards, it's going to be Fahim, Shadab, and then 3 pacers, as Professor mentioned. So for number 6, I think even with Haider at 5, you can definitely make a case for Danish Aziz, because there's not too many other options I see playing there. So overall, I think you can fit both Haider and Danish into the same team, especially in one days. टेस्ट स्क्वाड के बारे में जो है अब बात करेंगे हम. 2 टेस्ट खेलने हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट. काफ़ी जो इंटरेस्टिंग स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सक्लूजन्स हैं. सबसे पहले जो है एहसन, आपका जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं टेस्ट स्क्वाड के बारे में.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے ایک بولڈ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے کہ وہ سیف کھیل گئے ہیں وہ محمد وسیم اس اسکواڈ کے ساتھ؟ آئی تھنک اگر ہم ساؤتھ افریقہ سیریز سے کمپیئر کریں تو اس میں صرف 2 چینجز بنائی گئی ہیں. شاہ نواز ڈھانی فار کامران غلام اینڈ زاہد محمود فار یاسر شاہ. یاسر کو اپیرنٹلی انجری کی وجہ سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. ایون اف ہی وازنٹ انجرڈ آئی تھنک اٹ از زمبابوے. زاہد ہیڈ اے گڈ قائد اعظم ٹرافی, تو ہی از اے گڈ انکلوژن. شاہ نواز اگین قائد اعظم میں کافی اچھی بالنگ کی تھی. پی ایس ایل میں بھی ہی شوڈ دیٹ ہی از اے کیپیبل بالر. مطلب قائد اعظم میں اسپیڈ گن نہیں تھا, سو آئی تھاٹ ہی وڈ بی اراؤنڈ 130 135. بٹ پی ایس ایل میں ہی واز بالنگ ایٹ ویری ہائی پیس. اٹ میڈ سینس. اگین زمبابوے ہمارے جو ٹیسٹ پیسرز ہیں اتنے اچھے پرفارمنس نہیں دے چکے ہیں پاس میں. نسیم اینڈ عباس ہیو بین ایکسکلوڈیڈ, سو وی ہیو ٹو لک فار سم نیو آپشنس. And again, Zimbabwe ke khilaf, you have a golden opportunity before the next World Test Championship to try out guys like Shahnawaz. Kamran Ghulam has been excluded, and that has been a controversial exclusion kyunki he had a record-breaking qaid-e-azam. Itne runs kabhi bhi kisi player ne itne ek season mein nahi banaye. So obviously there was going to be noise about his exclusion. Lekin overall, I think Test squad is all right. کوئی ڈرائیو آپ کو کیا لگتا ہے یاسر شاہ کو جو ڈراپ کیا گیا ہے اور فٹنس کے بھی جو ہے کچھ ان کی نیوز آ رہی ہے, اس کے بعد یاسر شاہ نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو ہے جی وہ ان ٹائم فٹ ہو جاتے ہیں اس ٹور کے لیے. کنسیڈرنگ آل دس اینڈ دین محمد وسیم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کچھ کام کی ضرورت ہے سکین مشتاق کے ساتھ کرنے کی ایٹ دی ہائی پرفارمنس سینٹر آف پی سی بی. So یہ یاسر شاہ کی exclusion, is it a good step? I think one thing Mohammad Wasim brought up in the interview yesterday was the fact that if you look at it, he wouldn't really call it a drop. He said it's more of, like a wake-up call. If we look at the past maybe year or so, Yasir Shah, I'm sure we can all agree, has not been the same bowler that he once was. He hasn't been the absolute worst, considering, like outside of Asia, he's always kind of had his problems apart from England and West Indies. He's been all right, but not the bowler he once was. So, and considering, as Ahsan mentioned, considering we're playing Zimbabwe, I don't think I have too many issues with this. Like Zahid Mahmood he had a good Qaid-e-Azam trophy as well. So I don't think I'm too bothered. I think what they'll do is after the series, the next time we play a test series, I think he will be back. It's more of a wake-up call and a chance for him to work with Sukhin Mushtaq. پروفیسر صاحب یہ عبداللہ شفیق کو انکلوڈ کیا گیا ہے, کامران غلام کو باہر بٹھا دیا گیا. کامران غلام آپ کے جو ہے ہائیسٹ رن اسکورر رہے ہیں قائد اعظم ٹرافی کے, جیسا کہ جو احسن نے بولا تھا. تو یہ عبداللہ شفیق نے اتنا کیا خاص کیا ہے ابھی ڈومیسٹک میں کہ جو ہے ان کو انکلوڈ پھر سے جو ہے کر لیا گیا, اور کامران غلام جیسے ایک بڑے ابھرتے ہوئے جو ہے پلیئر کو جو ہے ایکسکلوڈ کیا گیا. محمد وسیم نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ شفیق کی جو انکلوژن ہے یہ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہے, یہ پیورلی آن پوٹینشیل ہے. مینجمنٹ جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل دیکھ رہی ہے, تو اس لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ میرے خیال سے ڈائریکٹلی کامران غلام کے ساتھ کمپیٹ کر بھی نہیں رہا تھا. آئی تھنک ہی ہیز بین سلیکٹڈ ایز اے بیک اپ اوپنر. لیکن آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آغا سلمان کی جگہ کامران غلام یا سعود شکیل کی جگہ کامران غلام کو کھلایا جا سکتا تھا. عبداللہ شفیق میرے خیال سے ڈائریکٹلی کمپیٹ کر نہیں رہا تھا کامران غلام کے ساتھ. کامران غلام کی ایکسکلوژن جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف اس بیسس پہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ شفیق کو اس لیے غلط سلیکٹ کیا کہ کامران غلام کو نہیں کیا. انٹرسٹنگ تو ایک ادھر جو ہے آپ لوگوں سے ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا تینوں سے باری باری. بابر اعظم ہمارے کیپٹن, یہ جو ہے زمبابوے کے ٹور پہ ٹیسٹ میں جائیں گے. ان سے جو ہے ہر گیم میں جو ہے ہمارے جو سب سے بڑے پلیئر ہیں, اب ہر گیم میں ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑا اسکور کریں گے. لیکن ان کا ایک بارڈر پار جو ہمارے کریٹکس ہیں وہ بیٹھے ہوئے جو ہے بولتے رہتے ہیں کہ جی یہ زمبابوے کے اگینسٹ ہی اسکور کرتا ہے. تو اب کیا ایکسپیکٹ کریں ہم بابر اعظم سے؟ اسکور تو کرنا ہی ہے بیچارے نے, اب کیا کرے گا. لیکن جو ہے ٹیسٹ میں جو ہے ابھی تک اتنا بڑا نام نہیں بنا سکا جتنا کہ ہم لوگ جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آگے جو ہے ان کا کیا فیوچر ہے, اور زمبابوے ٹور پہ جو ہے مطلب کس طرح کی جو ان کی پرفارمنس رہے گی؟ اسکور کرتے ہیں تو بھی جو ہے کرٹیسائز ہوں گے, نہیں اسکور کریں گے تو بھی جو ہے انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو کیا کرے بیچارہ؟ I think whenever we are playing low ranked opposition, یہ تو ہوگا. اگر اسکور کریں جب بھی ٹرول کریں گے جن کو ٹرول کرنا ہے, اور اگر نہیں کریں جب بھی کریں گے, تو I wouldn't pay that much attention. It should just be a series جہاں پہ ہم تھوڑا ایکسپیریمنٹ بھی کریں
obviously بابر کو ڈراپ کرنا بھی یا ریسٹ کرنا بھی نہیں بنتا کیونکہ اٹس جسٹ ہز سیکنڈ سیریز ایز کیپٹن. So I don't think we should just pay too much attention. He should look to perform and look to build a team going into the next World Test Championship. Yeah, I think I agree with what Hassan said. I think when you play a team like Zimbabwe, with all due respect, it's a bit of a lose-lose situation. But yeah, I think obviously after his injury, he hasn't been in the best of form. I wouldn't get too worried because it was his first series back. But I think this series is ideal for him to, find some form. And I think batting at number 4 against Zimbabwe, I think he'll get back into his groove. بابر کی کیا ہے ڈیفیشنسی کیا ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں ابھی تک جو ہے مطلب کہاں جو ہے لیگ کر رہے ہیں کیوں نہیں اتنا جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشنس میں جو ہے پورا ابھی تک کیوں نہیں اترا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو انگلینڈ کے ٹور پہ جو ہے ہی گاٹ کوائٹ اے فیو نمبر آف اسٹارٹس اوور دیئر بٹ جو ہے وہ جو بڑے ٹیسٹ پلیئر کی جو ایک نشانی ہوتی ہے وہ ابھی تک جو ہے نہیں دکھی. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایک ڈبل سینچری مارے گا ہر جو ہے ٹیم میں بٹ وہ کنسسٹنسی ٹیسٹ فارمیٹ میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. اب بابر کے ساتھ میرے خیال سے ایشو کوئی نہیں ہے, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ اس کی دیکھیں گریجولی گیم امپروو بھی ہو رہی ہے. اس کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اوورسیز اس نے نیوزی لینڈ میں پرفارم کیا, اس نے آسٹریلیا میں پرفارم کیا, اس نے ساؤتھ افریقہ میں پرفارم کیا, اس نے انگلینڈ میں پرفارم کیا. ابھی لمبی اننگز نہیں کھیل پا رہا, میں بھی فرسٹ کلاس کا اس کا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, اس نے لمبی اننگز وہاں پہ بھی نہیں کھیلی نہیں. اور تھوڑا سا اسٹروک پلیئر ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکتا نہیں ہے, اسٹروکس مارتا ہے اپنے. تو لیکن آہستہ آہستہ گروم ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی گیم, انشاءاللہ کرے گا. بریک سے پہلے اکثر آؤٹ ہو جاتا ہے وہ فار سم ریزن, یا پھر بریک کے بعد اگر لنچ ہوتی ہے یا ٹی ہوتی ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے. سو مے بی بٹ آف اے کانسنٹریشن ایشو, بٹ ٹیکنیکلی کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آ رہا مجھے بھی بابر. And with that, we wrap up our podcast for today. Thank you so much, Square Drive. Thank you so much, Professor Sahab. And thank you so very much, Hassan, for joining us today for this lovely podcast and providing us with your expert analysis for the upcoming Pakistan tour of South Africa and Zimbabwe. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات کریں گے ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں, جو کہ ہوگا ہمارا 5واں اور انشاءاللہ بہت ہی زبردست. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز cornertigers.net ویب سائٹ پہ ضرور وزٹ کریں, ہمارے فورم کے ممبر بن جائیں, کیونکہ وہاں ہم کرتے ہیں بہت ہی مزے کی باتیں کرکٹ اور باقی دنیا سے ریلیٹڈ. اور ہمیں ٹویٹر پہ بھی ضرور فالو کریں ٹو گیٹ دی لیٹسٹ نیوز. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا. اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آج کا دوست منا, سائننگ آف فرام cornertigers.net forum. See you next time. اللہ حافظ.